ناظرین، آج کی کہانی سفید ہرن کی ہے، ایک ایسی مخلوق کی جسے لوگ افسانہ سمجھتے تھے مگر جس کی موجودگی نے کئی زندگیاں بدل دی۔ تو آئیے ناظرین کہانی شروع کرتے ہیں۔ گہرے جنگلات، بلند درختوں اور دھند میں لپٹی وادیوں کے درمیان ایک قدیم جنگل تھا جسے زاران کہا جاتا تھا۔ اس جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک سفید ہرن رہتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ جو اسے دیکھ لے اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ خوش نصیبی کی علامت ہے اور کچھ کے نزدیک وہ آزمائش کا نشان تھا، مگر کسی نے اسے کبھی واضح طور پر نہیں دیکھا تھا۔ اسی جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام ایاز تھا۔ ایاز غریب ضرور تھا مگر دل کا صاف اور فطرت سے محبت کرنے والا تھا۔ اس کا باپ ایک شکاری تھا مگر اس نے کبھی ایاز کو شکار کرنا نہیں سکھایا۔ وہ کہتا تھا، بیٹا، ہر جان کی اپنی قیمت ہوتی ہے اور ہر زندگی کا اپنا حق۔ ایک سال گاؤں پر سخت مشکل آ پڑی، بارشیں نہ ہوئیں، فصلیں برباد ہو گئیں اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا۔ گاؤں کے سردار نے اعلان کیا کہ جو شخص جنگل سے کوئی نایاب شکار لائے گا اسے سونے کے سکے ملیں گے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سفید ہرن کی کہانی پھر زندہ ہو گئی۔ کہا جانے لگا کہ اس کے سینگ جادوئی ہیں اور ان سے دولت حاصل ہو سکتی ہے۔ بہت سے شکاری جنگل میں داخل ہوئے مگر کوئی واپس نہ آیا۔ کچھ راستہ بھٹک گئے، کچھ خوف سے لوٹ آئے۔ ایاز نے یہ سب دیکھا۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ ایک رات اس کی بیمار ماں نے کمزور آواز میں کہا، ایاز، اگر کبھی جنگل جاؤ تو کسی بے گناہ جان کو نقصان نہ پہنچانا۔ رزق نیت سے ملتا ہے، خون سے نہیں۔ اگلی صبح ایاز جنگل کی طرف روانہ ہوا، مگر شکار کے لیے نہیں بلکہ سچ جاننے کے لیے۔ وہ گھنٹوں چلتا رہا، درخت گھنے ہوتے گئے، روشنی مدھم پڑتی گئی۔ اچانک اسے جھاڑیوں میں حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے سانس روک لی۔ وہاں دھند کے بیچ ایک سفید ہرن کھڑا تھا۔ اس کا رنگ برف جیسا صاف تھا، آنکھیں گہری اور پرسکون، اور اس کے وجود میں عجیب سی روشنی تھی۔ ایاز کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کمان نہیں اٹھائی، صرف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سفید ہرن نے ایاز کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کے دل کی بات جانتا ہو، پھر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ایاز بے اختیار اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہرن اسے جنگل کے اندر ایک ایسی جگہ لے آیا جہاں ایک صاف شفاف چشمہ بہہ رہا تھا۔ وہاں زمین سرسبز تھی، جیسے قحط کا اس جگہ کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ ہرن نے چشمے کے کنارے رک کر پانی پیا، پھر ایاز کی طرف دیکھا اور جنگل کی گہرائی میں غائب ہو گیا۔ ایاز دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ اس نے اپنے دل میں عجیب سی طمانینت محسوس کی۔ اس نے چشمے کا پانی چکھا، وہ میٹھا اور تازہ تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ چشمہ گاؤں کی مشکل کا حل ہو سکتا ہے۔ ایاز فوراً گاؤں واپس آیا اور سردار کو سب کچھ بتایا۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا، مگر جب وہ چشمے تک پہنچے اور پانی دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ جلد ہی ایک راستہ بنا لیا گیا اور چشمے کا پانی گاؤں تک لایا گیا۔ کھیت پھر سے ہرے ہو گئے، جانور زندہ ہو گئے اور گاؤں میں زندگی لوٹ آئی۔ لوگوں نے ایاز کو ہیرو کہنا شروع کر دیا، مگر وہ خاموش رہا۔ کسی نے پوچھا، سفید ہرن کہاں ہے؟ ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایاز نے جواب دیا، وہ دکھانے کی چیز نہیں، سمجھنے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد کبھی کسی نے سفید ہرن کو نہیں دیکھا، مگر جنگل اب بھی سرسبز رہا۔ ایاز نے شکار چھوڑ دیا اور فطرت کی حفاظت کرنے لگا۔ وہ بچوں کو سکھاتا کہ دولت صرف سونے میں نہیں بلکہ پانی، درخت اور زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر سفید ہرن کی کہانی گاؤں میں زندہ رہی۔ بزرگ کہتے تھے، سفید ہرن صرف اسے نظر آتا ہے جو لالچ نہیں نیت لے کر جاتا ہے، اور یوں
سفید ہرن ایک جانور نہیں بلکہ ایک سبق بن گیا کہ فطرت کو بچاؤ گے تو فطرت تمہیں بچائے گی۔